استنبول میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ختم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک وارننگ جاری کی ہے، لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے جس کا جو آخری لفظ ہے وہ ڈوم یا تباہی کا ہے، اور یہ وارننگ انہوں نے طالبان کو دی ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ہمارے پاس انجینئر خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں، سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور شاہد خٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کے سامنے شیر افضل خان مروت کا پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں گے، ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے نکلوایا ہے پچھلے چیف منسٹر کو، اور یہ بھی ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ جو نئی ٹیم بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کی، اس میں اتنے لوگ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی پروگرام میں ناظرین پاکستان میں غربت کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور ہمیں شہباز رانا جوائن کر رہے ہوں گے، اور اسی پروگرام کے بالکل آخر میں آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو بھی چنی ہے، بہت سارے ویڈیوز میں سے چھان بین کر کے، اور ایک ٹویٹ بھی چنا ہے، بلکہ دو ٹویٹ ہیں، ایک آرٹی ہے اور ایک ٹویٹ ہے، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اگر شاید صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کر لوں، یہ فرمائیے گا کہ اب چونکہ معاملہ طے ہو گیا، یہ بات چیت کے ذریعے طے نہیں ہونا، خواجہ آصف کا آپ نے ٹویٹ بھی دیکھ لیا، آپ کے خدشات کیا ہیں کہ بارڈر کے اوپر سچویشن آپ کو کیسے ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، بالخصوص ہمارے ایکسپارٹا یا جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز ایک طرف ہمارے عام سویلین جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پرائی جنگ ہے جس کے لیے عمران خان صاحب اس وقت کہہ چکے تھے کہ آپ پرائی جنگ کا حصہ نہ بنیں، یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جب ہم نے اپنی پالیسی بدلی، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کے پرویز مشرف نے اس جنگ میں کودا اور اتحادی بن گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسی دور میں کہا کہ آپ ایکسپارٹا مرج ڈسٹرکٹ میں ملٹری آپریشن نہ کریں، آپ ملٹری آپریشن کا آغاز نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا، آپ چلے تو جائیں گے لیکن پھر باہر نہیں آ سکیں گے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے ڈرون حملوں کے خلاف وزیرستان مارچ کیا، ڈرون حملوں کے خلاف ہم نے نیٹو سپلائی بند کی کہ جی ڈرون حملے جو ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں، اس میں بے گناہ شہری شہید ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے دور حکومت تھا، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو نہ کوئی سنگل ڈرون حملہ نہیں ہوا، خیبر پختونخوا بالخصوص ایکسپارٹا میں امن آیا، اور عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی اسی پالیسی کے اوپر ہم نے پورے خیبر پختونخوا اور پاکستان میں ہم امن لے کے آئے۔ اور جب رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے جب ہماری حکومت جا رہی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت کو لایا جا رہا تھا، تو اسی دوران یہ سیٹلمنٹ کی باتیں جو تھی یہ شروع ہو گئی۔ ان کیمرہ بریفنگز ہوئی جس میں اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے پارلیمان کے 70-80 ممبران کو، پولیٹیکل جماعتوں کو بریف کیا اور انہوں نے سیٹلمنٹ کی بات کی، لیکن اس وقت ہماری حکومت نے اس سیٹلمنٹ کی ایشو کو ریجیکٹ کیا۔ عمران خان صاحب گئے افغانستان، وہاں کی جو حکومت تھی گو کہ وہ پرو پاکستان نہیں تھی، لیکن ہم نے ان سے بات چیت کی، اور کرتے کراتے آج نوبت اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچ رہا۔ اگر آپ اللہ کرے آپ افغانستان کے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں تو یہ بارڈر پہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کے اوپر۔ اس کا دیکھیں فارمولا کیا ہے، شاہد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ یہیں پہ رک جائیں جہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اس کی وضاحت ہم آپ سے 1 منٹ میں لے لیتے ہیں۔ آپ نے سیاق و سباق اس کا بیان کیا، میں ذرا خرم صاحب کو اسی نقطے پر لے کے آنا، کیونکہ آپ کے ساتھ ہی ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تو آپ بالکل بات کیجئے گا۔ جی گو اہیڈ جی لیجئے، بتائیے۔ صرف عمران خان صاحب کی، ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے جس میں چیف منسٹر ہمارے خیبر پختونخوا کے 40-50 بڑے جو ہمارے عمائدین ہیں، جو ہمارا جرگہ سسٹم ہے، جو ہمارا قبائلی سسٹم ہے، ہمیں جا کے ان کے ساتھ افغانستان میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے سامنے اپنے خدشات رکھنے چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ نے افغانستان میں پناہ دی ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے یہ چیزیں کریں گے، دیکھیں ہمارا جرگہ سسٹم جو ہے یہ بڑا مضبوط ہے، اس کو آپ لائٹ نہ لیں، جو فیصلے آپ کی عدالت تو نہیں کر سکتے، جو مسئلہ آپ کی ترکی، کیونکہ میں بات کا آغاز آپ کی تجویز سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی تجویز سے ہی آپ کی تجویز سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور دوبارہ اس تجویز کے مختلف خط و خال پہ آپ کے پاس ہی آؤں گا۔
یہ مناسب ہے کہ ایک اور موقع دینا چاہیے. استنبول میں ٹاکس ہو گئی, دوحہ میں ٹاکس ہو گئیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدشات ہیں, حکومت ان کی موجود ہے, ان کا ایک بیانیہ ہے اس کے ماضی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا ہے؟ ایک بڑا نازک وقت آ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائی اور بہنیں جو ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی لسانیت اور ایتھنک آئیڈینٹی اہم ہے یا پاکستان کا ملک. کیونکہ وہ سارا آرگومنٹ کہ آپ ایک لامحدود نرم طریقے سے ان سے گفتگو کرتے جائیں, وہ اسی پر بیسڈ ہے کہ دیکھیے 17 قبائل ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ہمارے تاریخی رشتے ہیں. لیکن پوائنٹ اب ایک جگہ پہ ڈیسیژن پوائنٹ آ گیا ہے کہ اپنے ملک کو ترجیح دینی ہے یا آپ نے جو قبائل بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے کیا جو وردی والے ہمارے بھائی جو ہیں, افسر بھی اور جوان بھی, جو شہید ہو رہے ہیں, ان کا خون ناحق ہے کہ وہ تو شاید خٹک صاحب نے کہا کہ وہ تو اس کو اگنالج کرتے ہیں, وہ کاسٹ میں اس کو لے کے آتے ہیں, اگنالج کر وہ رہے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کیسے ہوا پھر؟ وہ نہیں ہونا چاہیے, ہم سب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ایک ڈٹرمنٹ حملہ پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ دو باتیں, ایک تو یہ کہ ان کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی نمائندہ حکومت ہے, تو لہٰذا یہ کوئی حقوق کی جنگ تو نہیں ہو رہی نا کہ جی میرے پاس حقوق نہیں ہے, حقوق سارے یہ لے گئے ہیں زبردستی. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ پردہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان میں موجود ہے. دیکھیے پہلے آرگومنٹ کیا تھا, ہمیں یاد کرنا ہے, امریکہ افغانستان میں موجود ہے, تحریک طالبان افغانستان میں ان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, پاکستان آرمی پہ یہ اس لیے حملہ آور ہوئے تھے, آرمی پبلک اسکول پشاور میں 150 بچوں کے سروں میں اس لیے گولیاں ماری انہوں نے بقول جو تھی ٹی بی پی کے, کہ جی چونکہ پاکستان آرمی امریکہ کی سپورٹ کر رہی تھی. یہ آرگومنٹ تھا نا. اب وہ آرگومنٹ نہیں ہے, پھر کیا آرگومنٹ ہے؟ یہ کس چیز کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کس چیز کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں نا؟ جی میں بڑا واضح کروں گا کہ ہماری جو یہ تناؤ بھی ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ افغانستان سے نہیں ہو رہی, اصل میں ہندوستان سے ہو رہی ہے, اور وہ پروکسیز ہیں اس وقت ہندوستان کے, کیونکہ ہندوستان ان کو فائنانس کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا انٹرسٹ ہے, کمرشل انٹرسٹ, کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے, اور اس میں پاکستان کی طرف بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں جن کا انٹرسٹ ہے کہ یہ سرحد کبھی ٹھوس نہ ہو. ٹھیک, اس میں سمگلنگ کے, اس میں نارکو ڈرگز کے اربوں ڈالر سالانہ کے انٹرسٹس انوالو ہیں. افغانستان کی جو سدرن بارڈر ہے ہمارا بلوچستان کے ساتھ, وہاں بھی. تو لہٰذا یہ دو وجوہات ہیں جس کی اب وہ جو تھی نا جی جہاد, کیا طاقت جو ہے جب وہ دہشت گردی کریں گے تو ہمارا جواب بڑا سخت آئے گا, یہی ایک راستہ ہے, یا آپ اس کے متوازی ایک چھوٹی سی کھڑکی ڈائلاگ کے ذریعے, جس کا شاید خٹک صاحب نے ذکر کیا؟ کھڑکی ہمیشہ کھلی ہوتی ہے, لیکن پاکستان نے پورا اہتمام حجت کیا طلعت صاحب. نمبر 1, ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لے گئے, ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو صادق خان چلے گئے جو بائی لیٹرل تھا. پھر ابھی چند ہفتے پہلے چائنا کے ساتھ ٹرائی لیٹرل بھی ٹرائی کیا گیا. اس کے بعد ہم نے ماسکو میں ملٹی لیٹرل ہوا, تمام خطے کی جو طاقتیں تھیں وہ اکٹھی ہوئیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہاں سے اڑ کر سیدھا ہندوستان کی باہوں میں جا کے جو ہے وہ چلے گئے. تو لہٰذا ان کے جو انٹرسٹ ہیں, دیکھیے ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ جب امریکہ نے اس صدر ٹرمپ کے آنے سے ان کی فنڈنگ کر دی ہے, میں کیا سرائی کر رہا ہوں کہ اس کو ریپلیس ہندوستان نے کی. اوکے شاہد صاحب, اگر میں اس بات کو آگے لے کے چلوں, ہمیں ترکا بدر کی جواب بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ افغانستان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ معروضی حالات تبدیل ہو گئے ہیں. یہ واقعتاً کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ایک منظم پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور صرف جس کا تعلق طالبان کی اپنی خاص طریقہ کار سے نہیں ہے, ٹی ٹی پی سے نہیں ہے, ہندوستان وہاں پر موجود ہے. ہم نے حالیہ جنگ میں دیکھا اسرائیل کا انفلوئنس کتنا زیادہ تھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم روایتی طریقے سے ان سے بات کریں تو ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ معاملات بھی روایتی ہیں, لیکن جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں روایتی معاملات نہیں ہیں, یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں. طلعت صاحب یہ دیکھیں, یہ جو پراکسی کی ہم رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے, وہاں سے یہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہمارے پاس یہی بہانہ ہے کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے, فاٹا میں بھی ہمارے پاس یہی بہانہ ہے کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے. پھر ہم کیا کر رہے ہیں اگر فارن اتنے پراکسی وار ہمارے ساتھ کھیلیں؟ دیکھیں اس کو ہم نے بڑے طریقے کے ساتھ دیکھیں, افغانستان ہمارا پڑوسی مسلمان ملک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی دشمن ہے. ہم ان کے ساتھ
جب طریقے کے ساتھ بات کریں گے. دیکھیں ہمارے پختونوں کی اپنے روایات ہیں. آپ نے تو مذاکرات کیے ہیں وہاں پہ ترکی میں یا جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے کیے. کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو یا کہ نمائندہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا؟ ہمیں تو صرف خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جی حملہ کر دیں گے, دوسرے دن بعد دوبارہ ہوتا ہے کہ جی حملہ کر دیں گے. ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے ان سے کیا بات کی ہے, انہوں نے کیا بات کی ہے. جب آپ ہمیں ٹیبل کے اوپر یہ چیزیں لائیں گے, ہم اپنی سجیشنز دیں گے آپ کو. دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک پائیدار امن آئے. اچھا یہ فرمائے گا, میں ساتھ ایک سوال اور بھی جوڑ دیتا ہوں کہ اب یہ معاملہ صرف دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر آپریشن کا نہیں ہے, یہ ان پناہ گاہوں کو ٹھکانے لگانے کا ہے جو بارڈر پار موجود ہیں. کیونکہ ماننا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی جڑیں, اس کی پلاننگ, اس کا انفراسٹرکچر سارے کا سارا افغانستان کے اندر موجود ہے. تو آپریشنز پر تو ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر تو آپ کو ایگری کرنا چاہیے, یہ ایک تجویز ہے آپ کے لیے کہ بارڈر سے جو شورش ہو رہی ہے اس کو ذرا ہمیں سیپریٹ کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر ہمیں آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے. طلعت صاحب آپ خیبر پختونخوا سے تعلق نہیں رکھتے. آپ ایسا کریں, اپنا کیمرہ اٹھائیں, آپ جائیں ہمارے مرج ڈسٹرکٹس میں, آپ لوگوں سے سوال پوچھیں. جب تک اعتماد سازی نہیں ہوگی, جب تک آپ اپنے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے, ان کو بٹھائیں گے نہیں, ان کی تنقید نہیں سنیں گے, جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس کا حل دے ہمیں. دیکھیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کون نہیں تیار؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کا خاتمہ ہو, ایک دیر پا امن آئے. اس کا حل ہے, ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, ہم آپ کو سلوشن بھی دیں گے, ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف, لیکن طریقہ کار ہمارا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صوبہ ہمارا ہے, لوگ ہمارے ہیں, اور یہ ڈرون حملے, یہ جٹ بمباریاں, یہ خیبر پختونخوا کی کسی بھی شہری کو قابل قبول نہیں ہے. اوکے گو اہیڈ. خیبر پختونخوا کے 12 سرحدی اضلاع میں صوبائی حکومت جو 13 سال سے ایک جماعت کی ہے اس کی ریٹ نہیں ہے. اور اس کی ریٹ اس لیے نہیں ہے کہ جب طالبان نے ان کو چیلنج کیا, انہوں نے ان سے لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی. دیکھیے خیبر پختونخوا میں رہنے والے 4.5 کروڑ میرے بھائی اور بہنیں ہیں نا, وہ میرے بھی لوگ ہیں, صرف ان کے لوگ نہیں ہیں. میرا بھی ان کے اوپر کلیم ہے کہ وہ میرے پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں. ان کو جب پروٹیکشن کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت پیچھے ہٹ گئی کہ ہم تو, اور آپ کو پتا ہے علیم ان گنڈافور صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے. جب صوبائی حکومت پیچھے ہٹی ان کے تحفظ سے, اس نے کہا کہ ہم نے تو ان سے نہیں لڑنا, اور طالبان وہاں آ گئے ہیں, تو وہ جو لوگ ہیں ان کو تحفظ چاہیے, اور تحفظ ان کی حکومت پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا وہ طالبان کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی جو بھی وہاں گورنمنٹ ہے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اب اگر ہمیں اس سے نکلنا ہے تو ضرور آپ پروسیس کریں, لیکن پروسیس یہ کرنا ہے کہ اگر یہ ان علاقوں کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہے تو پھر آ کر وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں کہیں کہ جناب یہاں یہ گراؤنڈ پر سچویشن ہے, ہمیں ادھر بات کرنی ہے, ادھر لڑائی کرنی ہے. وفاقی حکومت خود بھی تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتی ہے نا, وہ کیوں جی تو ہم تو ہر وقت تیار ہے بیٹھنے کے لیے, لیکن آگے سے کیا جواب آتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان یوتھ آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گے. جواب تو یہ آ رہا ہے. اگر سنجیدگی دکھائیں تو ہم تیار ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کور کمانڈر سے ملنے کے لیے بانی چیئرمین کی اجازت نہیں چاہیے, لیکن کابینہ بنانے کے لیے اجازت چاہیے. اور بار ایسوسی ایشن کو پتہ نہیں 42 کروڑ روپے دیے ہیں, چونکہ 2 دن بعد بار کا الیکشن ہے. 42 کروڑ دینے کے لیے جو ہے بانی چیئرمین کی اجازت نہیں چاہیے جو حکومت کا حصہ ہے, لیکن یہ کہ جناب کابینہ بنانے کے لیے, کیونکہ ٹیکنیکلی طلعت صاحب پچھلے 13 دن غالباً ہو گئے ہیں, 14 دن خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ موجود ہے لیکن حکومت موجود, آئینی حکومت موجود نہیں, جو آئینی حکومت کابینہ سے بنتی ہے. تو لہٰذا ان کے جو کام کرنے والے ہیں وہ, ہم ابھی بھی اس معاملے میں کہ اگر کوئی امن سے رستہ نکلتا ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن یہ ان کا رستہ بزدلانہ مصالحت کا رستہ ہے, نیگوسیشن کا راستہ نہیں. اور نیگوسیشن میں پھر کہوں گا ہم نے بار بار اس کی پوری کوشش اہتمام حجت کر کے دیکھا ہے, اور یہ بات بھی ہوئی ہے. دیکھیے جب ہمارے وزیر خارجہ تشریف لے گئے اور صادق خان صاحب, سمجھنے کہ ہم نے پشتوں میں بھی بات کی ان سے نا, جو کہتے ہیں کہ سمجھ آ جائے, سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ طالبان ہمیں اب کلیئر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ حکومت میں آئے ہیں وہ انتشار اور تشدد کے سوداگر ہیں.
وہ ان کا جو پروسیس ہے، بس انہوں نے 3 کمٹمنٹس کی تھی دوحہ ایکارڈ میں، جس پہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جی براڈ بیس گورنمنٹ ہوگی، نہیں بنی. انہوں نے کہا خواتین اور مائنورٹیز کے رائٹس ہوں گے، نہیں ہوں گے. اور امریکہ سے بھی کمٹ کیا تھا کہ افغانستان کی سرحد دہشت گردی کے لیے نہ کوئی دہشت گرد آئے گا، تینوں میں کرنے میں ناکام ہوا. اچھا ذرا میں اگر واپس جاؤں شاہد خٹک صاحب، آئی ایم شیور آپ رسپونڈ کریں کچھ باتوں کو، لیکن میرے سوال کے اوپر پلیز فوکس اگر رہے تو زیادہ بہتر ہے. سوال میرا یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم خود انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم سے مشاورت کریں. مشاورت کے اوپر تو اس حد تک اتفاق رائے ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے آپ سے، لیکن جو آپ نے تجویز پیش کی کہ جرگے کے ذریعے آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ذرا مجھے خد و خال اگر آپ سمجھا دیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. سپوز کریں کہ حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے آپ اپنے تئیں کوشش کر کے دیکھ لیں، تو اس کی شکل کیا ہوگی یہ جانتے ہوئے کہ 14 دن گزرنے کو آئے ہیں اور آپ نے اپنی ابھی کابینہ بھی وہاں پر نہیں بنائی. تو جرگہ بنانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، طالبان سے انگیج کرنا، اس میں تو بڑا وقت لگ جائے گا. دیکھیں ابھی اگر میں اس کی تھوڑا سا پاسٹ پہ جاؤں، جو خرم دستگیر صاحب فرما رہے ہیں، طالبان کو بنانے والا کون؟ ضیاء الحق. اور ضیاء الحق مسلم لیگ نون کو بنانے والا کون؟ ضیاء الحق. دونوں کی سملیرٹی ہے. نمبر 3، آپ اگر شہباز شریف کی، رانا ثناء اللہ کی آپ ماضی کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی طالبان ہمارے بھائی ہیں، اٹک پار نہ آئیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں. اور اسی طرح یہاں پہ ان کی ابھی جو اپوزیشن لیڈر ہے خیبر پختونخوا میں ہے تو فارم 47 کے وہ بھی عباد، آپ ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. 2 دن پہلے اخبار کے اندر اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی تھی کہ جی آپریشن کی منظوری جو ہے یہ صوبائی حکومت نے دی ہے. آپ ایسا کریں کہ انہی کی مسلم لیگ نون کے کسی بھی پولیٹیکل بندے سے جو اس وقت ایوان کا ممبر ہو، یہ جو باتیں فرما رہے ہیں ان کو کہہ کہ یہ تقریر کر دے صوبائی اسمبلی میں کہ فلور کے اوپر میں ان کو مان لوں. دیکھیں جب آپ کو نہیں پتہ ایک چیز کا تو آپ اس میں کیوں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں تو آپ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. خیبر پختونخوا نے تو آپ کے لیڈر نواز شریف کو بھی ریجیکٹ کیا تھا. تو ادھر کے فیصلے تو ہم کریں گے کیونکہ ہم یہاں کی نمائندہ جماعت ہیں، ہمارے نظریے کو، ہماری سوچ کو لوگوں نے ووٹ دیا. دیکھیں امن و امان کی صورتحال ان لڑائی جھگڑوں سے، ان آپریشنوں سے آپ کی بہتر نہیں ہوگی. میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ہوگی کیسی؟ اس کا بھی سلوشن ہے. اگر وفاقی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم ان کو پہلے جو طریقہ ہمارا ہے وہاں پہ وفد بھیجے. وفد میں آپ علماء کرام کو ڈالیں، آپ امام دین کو ڈالیں. آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں 15 20 25 30 ایسے مشران موجود ہیں جو وہاں پہ جا کے جب ان سے بات کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے سامنے کون بیٹھے ہیں. جب آپ ان سے بات کریں گے، ان کو آپ ثبوت دیں گے، آپ ان سے کہیں گے کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے ادھر آنے سے یا آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہمارے ایکس پارٹا یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں بے گناہ، آپ لوگوں کی وجہ سے جرگے ہمارے کو بدلے پڑ رہے ہیں. شاید صاحب جب لیڈ امن کون ہوگا، کرے گا؟ اس کا مشیر اعظم کون ہوگا؟ اس کو لیڈ کون؟ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہی کرے گا اس کو لیڈ. ٹھیک، چیف منسٹر صاحب اس کو لیڈ کریں گے. میری صرف ان سے استدعا ہے کہ بجائے یہ چلے ضرور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور ابھی دیکھیے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کیا کبھی بھی یہ طالبان، اب میں دوسرے الفاظ استعمال نہیں کروں گا، جن سے بھی ان کی نیگوسیشن ہوئی ہے، کیا انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے؟ نہیں کی. امریکہ سے نہیں کی، پاکستان سے نہیں کی. اور آنے والے دنوں میں ہم جاننا چاہتے ہیں، دیکھیے انہوں نے جو یہ ایک اور گیم ہوئی ہے افغانستان کی ہر حکومت کی طرح کہ جب بھی انہوں نے اپنی ڈومیسٹک لیجیٹیمیسی بڑھانی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ڈیورنڈ لائن کا معاملہ جو ہے نا کھڑا کر دیتے ہیں اب اپنی جو ہے نا اندرونی حمایت حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے بھی یہی کیا ہے. تو لہذا پاکستان کا مفاد دیکھیں دراصل بڑا باٹم لائن ہے، ایک جملہ ہے کہ بھئی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا کہ آپ اس کے اندر اپنی سرزمین پہ ان کو کوئی سزا دیں، ان کے کیمپ تباہ کریں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ نہ ہو. دیٹ از اٹ. باٹم لائن یہ ہے. ہم ان سے کوئی پینل جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے. یہ بات بھی وہ ان رائٹنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک اگریسو سٹینس لیا ہے. کیونکہ یہ ضرور ہے کہ یہ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے ان علاقوں میں کہ بارڈر کی آخری انچ تک جو پاکستان کی سرزمین ہے اس کی خود مختاری پاکستان کے پاس ہے اور آپ کے پاس اتنی خود مختاری ہے جتنی کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں. اچھا، I have to leave it there. شاہد صاحب آپ جب اسلام آباد تشریف لائیں تو ہم چاہیں گے آپ اسٹوڈیو میں بھی آئیں اور ہم چاہیں گے کہ اس معاملے کو ہم مزید آگے لے کے جائیں اور اس کو ڈیولپ کریں اس آرگومنٹ کو کہ جو وفاق نے کام کرتا رہے،
جو پالیسیاں بنی وہ بنتی رہیں، لیکن کے پی حکومت کی مشاورت کے ساتھ آپ اگر کوئی اور میکانزم بنا سکتے تو اس کو بھی آزمانا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بارڈر سیکیور کرنا ہے۔